لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الملك الحق المبين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر اللهم عجل له الفرج ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم ولقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وقال يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد۔ جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہونا چاہیے کہ 28 رجب کی یہ مجلس آسٹریلیا کے اس شہر میلبرن میں اس کے بنا ڈالنے والوں میں میرا نام بھی شامل ہے ان مومنین کے ساتھ جو آج سے 7 یا 8 سال پہلے یہاں پہ تھے، اور اس اعتبار سے اس مجلس کو میں ایک طرح سے ایک ایسی مجلس سمجھتا ہوں کہ جس کا بانی میں خود بھی ہوں، چنانچہ اپنے اس اعلان اور وعدے کے باوجود اس شہر میں اب مجھے کوئی مجلس نہیں پڑھنا ہے یا 28 رجب کی مجلس ایک ایگزمشن ہوتا، ہاں جب میں یہاں ہوں تب۔ اور 28 رجب کی یہ تاریخ کیلنڈر کے اعتبار سے اس انداز سے 20 کی تاریخ بنتی کہ اس سے پہلے بھی مسلسل و متواتر کچھ ایسی خصوصی تاریخیں آتی ہیں کہ جن کا پیغام 28 رجب سے جا کے مل جاتا، اور اس کے بعد بھی مسلسل کچھ ایسی تاریخیں آتی کہ ان ساری تاریخوں کا بھی پیغام مل کے 28 رجب میں جمع ہو جاتا ہے۔ چنانچہ جب بھی یہ مجلس پڑھنے کا مجھے موقع مل جاتا ہے تو یا تو میں 25 رجب کی مناسبت یعنی اپنے 7ویں امام کی شہادت کی مناسبت کو اس سے ملاتا ہوں، اور یا پھر شب 27 رجب یعنی معراج کی مناسبت، یا روز 27 رجب جو روز مبعث کہلاتا ہے اور ہماری اہم ترین عید ہے۔ عید اور بقرعید سے زیادہ اہمیت جس عید کو دی گئی وہ عید مبعث ہے۔ اور ویسے ہی آپ کی معلومات کے لیے بتا دوں کہ یہ ایک اختلاف تو علماء میں ہے کہ شب 27 رجب شب معراج ہے کہ نہیں، کیونکہ معراج کے حالات اور واقعات بڑے انٹرسٹنگ اور بڑے دلچسپ ہیں۔ تو ہمارے یہاں عام طور پہ 27 رجب معراج کی مناسبت بڑھ جاتی ہے، جو خود ایک اختلافی مسئلہ ہے کہ 27 رجب کی رات شب معراج ہے کہ نہیں، اور جو 27 رجب کی اصل اہمیت ہے عید مبعث وہ پیچھے رہ جاتی۔ اور معراج کا اختلاف اس اعتبار سے ہے کہ ہماری روایات کے مطابق اللہ کے رسول کو ایک معراج ملی ہی نہیں ہے، بار بار سفر معراج پہ تشریف لے گئے۔ عام مسلمانوں کے پاس معراج کی صرف ایک ہی مناسبت، اور وہ بھی اسی مسئلے میں الجھ کے رہ گئے ہیں کہ وہ جسمانی معراج تھی یا پیغمبر بستر پہ سو رہے تھے اور خواب میں سب کچھ دیکھ کے آئے۔ اور جیسا رسول کا خواب بتایا جاتا ہے اگر وہی معراج ہو تو اس سے زیادہ تو خواب میں ہم اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا کچھ دیکھ لیتے ہیں، لیکن وہ عامت المسلمین کا مسئلہ۔
ہمارے علماء کے نزدیک یہ بات تو ثابت ہے کہ اللہ کے رسول ایک بار سے زیادہ سفر معراج پر گئے. تو شب 27 رجب کون سی معراج کو منایا جا رہا ہے؟ پہلی کے آخر. لیکن 27 رجب کے دن کی مناسبت میں کوئی شک نہیں. اہم ترین عید سے زیادہ اہم، بقرعید سے زیادہ اہم، غدیر سے زیادہ اہم. اور اس کی وجہ یہ کہ یہ باقی ساری عیدیں جو ہیں وہ 27 رجب کی وجہ سے، اگر اللہ کے رسول ہی اس دنیا میں آ کے اعلان رسالت نہ کرتے تو غدیر کا اعلان ولایت نہیں ہوتا. کیونکہ غدیر کا اعلان ولایت نہیں ہے کہ علی مولا، یہ اعلان نہیں ہے غدیر کا کہ علی مولا. اعلان یہ ہے کہ من کنت مولا فعلی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا. تو من کنت مولا 27 رجب ہے، فعلی مولا عید غدیر. تو اصل مناسبت اور اصل اہمیت جو سب سے بنیادی عید بنتی ہے وہ مبعث. مبعث یعنی جس دن اللہ کے رسول نے اعلان رسالت کیا. اور جب پیغمبر نے اعلان رسالت کیا ہے تو اعلان رسالت کیا مطلب؟ کہ میں تمہارے لیے ایک ایسا پیغام لے کے آ رہا ہوں جو دنیا اور آخرت میں تمہیں کامیاب کرے. اسلام. اب یہ اسلام ہے کیا؟ کس چیز کا نام ہے اسلام؟ اب اس میں ایک بہت ہی اہم واقعہ ہے. اگر آپ کو موقع ملے تو کسی دن سورہ انعام کی آیت نمبر 152 153 154 آیت 152 153 154 جس کی تلاوت تو میں ابھی کر رہا ہوں، اس آیت کا شان نزول دیکھ لیجئے. شان نزول تو نہیں کہہ سکتے، لیکن اس آیت سے ریلیٹڈ جو ایک واقعہ علی ابن ابراہیم نے جو واقعہ کوٹ کیا ہے اعلام الورا میں، علامہ طبرسی نے لکھا، علامہ مجلسی نے بہار میں لکھا، اور پھر تفسیر نمونہ میں بھی آپ کو ملے گا. اور اس واقعے کا خلاصہ ایک جملہ کہ جب 27 رجب کو اللہ کے رسول نے اعلان رسالت کیا. اور یہاں پر میں ایک چھوٹی سی بات اور بیان کر دوں کہ تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ 27 رجب کو قرآن کی پہلی وحی اس دنیا میں نازل ہوئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق. غار حرا کے اندر یہ پہلی وحی 27 رجب کو آئی. وہ ایک بحث کہ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اس کو شب قدر نازل کی. اور پوری اسلامی تاریخ گواہ ہے کہ 27 رجب کو یہ پہلی وحی نازل ہوئی. تو یہ بحث تو اس مجمع کے لیے بہت بچوں جیسی بحث ہے، آپ حضرات اس سے واقف ہیں. لوح محفوظ پہ شب قدر میں نازل ہوا اور دنیا کے سامنے قرآن کی پہلی آیت 27 رجب کو آئی، جس میں یہ اعلان ہوا ہے کہ اقرا، تمہیں جا کے یہ پیغام پہنچانا. یہاں پہ شیعہ اور سنی علماء میں پھر ایک اختلاف ہو گیا معراج کی طرح سے، اور وہ یہ ہے کہ پہلی وحی تو ہر ایک کو معلوم ہے، اقرا بسم ربک الذی خلق. دوسری وحی کون سی ہے؟ اہل سنت کے علماء کی اکثریت کا کہنا ہے سورہ قلم، نون والقلم. اور ہمارے علماء کی اکثریت کا کہنا ہے کہ سورہ مدثر. اب میں یہ ساری بحثیں آپ کے سامنے بغیر وجہ کے پیش نہیں کر رہا ہوں، اب سنیے وہ جملہ. اور ہمارے علماء کا جو اتفاق ہے کہ دوسری وحی یا ایھا المدثر. تو ساتھ میں یہ بھی اتفاق ہے، یعنی اتفاق کا مطلب یہ ہے کہ تمام علماء اس بات پہ متفق ہیں کہ یہ دوسری وحی اسی دن نازل ہوئی جس دن پہلی وحی نازل ہوئی. 2 گھنٹے کا فاصلہ تھا. اللہ کے رسول غار حرا میں ہیں تو جبرائیل پہلی وحی لے کے آ رہے ہیں، اور وہاں سے خانہ خدیجہ طاہرہ میں تشریف لاتے ہیں اور چادر کو اوڑھ کے لیٹتے ہیں. اور اس موقع پہ جبرائیل ایک دوسری وحی لے کے آئے. ایک ہی دن قرآن کے 2 مختلف سورے نازل ہوئے. اب یہ چھوٹی چھوٹی باتیں میں اس لیے بعض اوقات ٹچ کر جاتا ہوں کہ کوئی ذہن میں کوئی کنفیوژن نہ ہو. جب ہم یہ کہتے ہیں قرآن کے سورے نازل ہوئے تو بہت چھوٹے سوروں کو چھوڑ کر پورا سورہ ایک ساتھ کبھی نازل نہیں ہوتا، ٹکڑے ٹکڑے. تو 96 نمبر کا سورہ اور 74 نمبر
یہ دونوں ایک ہی دن نازل ہوئے 27 رجب، بس یہاں تک آپ کو لانا تھا تو 28 رجب سے رابطہ بنے گا۔ اور وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول غار حرا میں فجر کا وقت ہے، جبرائیل قرآن کی پہلی وحی لے کے نازل ہوئے، پیغمبر وہاں سے حضرت خدیجہ کے گھر میں آئے۔ اللہ کرے کہ میرا انداز پیغمبر کی شان میں گستاخی نہ بنے یا کچھ ایسا تاثر نہ آئے کہ جیسے میں رسول کا نعوذ باللہ مذاق اڑا رہا ہوں، لیکن ایک اسٹائل ایسا ہی بنایا گیا کہ ادھر پہلی وحی نازل ہوئی، پیغمبر وہاں سے اپنے گھر تشریف لاتے ہیں، اپنے گھر سے مطلب حضرت خدیجہ طاہرہ کا وہ گھر جو جناب خدیجہ نے شادی کے موقع پر پیغمبر کے لیے ایک ہبہ یا تحفہ پیش کر دیا، وہاں آ کے چادر اوڑھ کے لیٹتے۔ اب وہ ساری اوٹ پٹانگ باتیں تو ہمارا عقیدہ نہیں کہ پیغمبر ڈر گئے، پیغمبر گھبرا گئے، پیغمبر کی سمجھ میں نہ آیا کہ جبرائیل کسے کہتے ہیں، پیغمبر کی سمجھ میں نہ آیا کہ وحی کسے کہتے ہیں، پیغمبر کو یہی پتہ نہیں چل سکا کہ مجھے نبی بنایا گیا ہے۔ ورقہ ابن نوفل کے پاس گئے، انہوں نے اطمینان دلایا تو پیغمبر کو یہ پتہ چلا کہ میں نبی بنایا گیا ہوں۔ یہ سب تو ہمارے یہاں نہیں، لیکن پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول چادر اوڑھ کے کیوں لیٹ گئے؟ پیغمبر کے حوالے سے آپ کو معلوم ہے کہ پیغمبر کی باڈی لینگویج بھی پارٹ ہے سنت کا، قول رسول، فعل رسول، عمل رسول اور تقریر رسول۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ پیغمبر آئے چادر اوڑھ کے لیٹے۔ وہ لوگ جو تھوڑی دیر پہلے پیغمبر کا بائی پاس کا آپریشن کراتے ہیں، غار حرا میں یہی تو کہا جاتا ہے نا، اگر حیدرآباد کے مومنین کو نہیں پتا تو کس کو پتا ہوگا کہ کس طرح سے پیغمبر کے سینے کو چاک کیا گیا اور پیغمبر کے دل میں کالے رنگ کا دھبا تھا جو کفر و شرک پیغمبر کے دل میں بھرا تھا، اسے نکال کے پھینکا گیا۔ تب جا کر اصل روایت تو یہ ہے کہ پیغمبر کے دل میں کالے رنگ کا دھبا تھا، اور جب اسے نکال کے پھینکا گیا اور پیغمبر نے پوچھا یہ کیا ہے تو جبرائیل نے کہا یہ کفر و شرک و نفاق ہے جو تمہارے دل میں تھا، اسے آج ہم نے نکال کے پھینکا۔ یعنی میرا تو وہ انداز نہیں ہے، نہ ہونا چاہیے کبھی۔ کہا کہ اب یہ تمہارے دل سے نکال کے پھینکا گیا، یہ باہر نکل کے تمہارا پیچھا نہیں چھوڑے گا، تین تمہارے ساتھ چمٹے ضرور رہے۔ لیکن ہم اس روایت ہی کو نہیں مانتے ہیں تو اس کے اس نتیجے کو کیا مانیں؟ خلاصہ یہ ہے کہ پیغمبر گھبرا گئے تو ڈر کے مارے چادر اوڑھی۔ جب آدمی کو زیادہ ڈر لگتا ہے تو اسی طرح سے آنکھیں بند کر کے چادر اوڑھ کے لیٹتا ہے۔ پیغمبر کا جسم کانپ رہا ہے، پیغمبر کی پیشانی پہ پسینہ ہے اور خدیجہ طاہرہ آ کے تسلی دے رہی۔ عظمت خدیجہ کو ہم سے بہتر کون جانتا ہے، لیکن ہم اس عقیدے کے قائل بھی نہیں ہے کہ جو چیز خدیجہ جانتی تھی وہ رسول نہیں جانتے، تو یہ تو ہمارا عقیدہ نہیں ہے۔ پھر پیغمبر چادر اوڑھ کے کیوں لیٹے؟ اور چادر اوڑھ کے لیٹے اور یہ وحی نازل ہو گئی جو 28 رجب کا پیغام، 27 رجب پہ بات کر رہا ہوں، پیغام 28 کا۔ اور وحی کیا نازل ہو؟ یا ایھا المدثر، اے چادر کو اوڑھنے والے، قم فانذر۔ اب الفاظ میرے ہیں جن کی وجہ سے میں ڈر رہا تھا کہ شان رسالت میں گستاخی نہ ہو جائے۔ قرآن کی آیت کا ترجمہ اور پھر اس کے ساتھ میرا انداز بیان۔ اے حبیب، ابھی غار حرا میں تمہیں اسلام کی، تمہیں اپنی نبوت اور رسالت کا پیغام دیا گیا۔ یا ایھا المدثر، چادر کو اوڑھنے والے، قم، کھڑے ہو جاؤ، فانذر، اور یہ پیغام ساری دنیا تک پہنچاؤ، وربک فکبر۔ بڑا عجیب ٹرانسلیشن اس کا بنتا ہے کہ جو علماء میں ہمت بھی نہیں ہو رہی صحیح ٹرانسلیشن کرنے کی، اور اپنے رب کو بڑا بناؤ۔ چنانچہ ترجمہ ہوگا اپنے رب کی بڑائی کو بیان کرو، جبکہ صحیح ترجمہ ہے اپنے رب کو بڑا بناؤ۔ نعوذ باللہ، اردو محاورے کے اعتبار سے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رب چھوٹا ہے اسے بنانا، لیکن عربی کے اعتبار سے بالکل ٹھیک ہے۔ اب ذرا دیکھیے، ربط ملائیے اور پھر میں اپنے 28 رجب کے موضوع پر آ جاؤں۔ اے حبیب، یہ اسلام اس لیے نہیں دیا جاتا کہ اسے دل میں چھپا کر یا دل میں رکھ کر گھر کی چہار دیواری میں آدمی بیٹھا ہے۔ ابھی غار حرا کی تنہائی میں پیغمبر کو پورا دین اسلام اس حوالے سے عطا ہوا
ورنہ تو رسول جانتے ہیں کہ اسلام کیا، کہ تم اس اسلام کے آخری نبی، مگر جسے اتنی بڑی نعمت مل جائے یہ اپنے تک رکھنے کی والی نعمت نہیں ہے. چادر اوڑھ کے لیٹنا اسلام نہیں ہے. گھر سے باہر نکلو اور یہ پیغام دوسروں تک پہنچاؤ اور اپنے رب کو بڑا بناؤ. اب یہ دو جملے ہمیں اور آپ کو اپنے والدین کی وجہ سے گھر بیٹھے اسلام مل گیا. بھائی یہی کام ہے اسلام کا کہ ہمیں مل گیا، ہم اپنے دلوں میں رکھے، اپنے سینے میں رکھے، بہت ہوا تو اپنے گھر تک اس کو محدود رکھے. نہیں، پہلے دن ہی یہ پیغام بنا ہے کہ اے چادر اوڑھنے والے، یعنی اے جس تک حق کا پیغام پہنچ جائے. اب یہ اس کو چادر اوڑھ کے گھر میں لیٹنے کی اجازت ہی نہیں ہے. اسلام کی پہلی خصوصیت یہ ہے کہ اسے دوسروں تک پہنچانا. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور اس ماحول اور معاشرے میں اپنے اللہ کو بڑا بناؤ. اس لفظ پہ میں ابھی آتا ہوں. تو اب روایت یہ کہ یہ جو خصوصیت اسلام کی 27 رجب کو آئی، یہی 24 رجب کا بھی پیغام. 24 رجب کو ہندوستان اور پاکستان کی بعض جنتریوں ایک تاریخ لکھی ہے کہ یہ فتح خیبر. اب چونکہ ہمارے یہاں آدھے سے زیادہ دین تو جنتری ہی کا نام. قرآن میں کیا لکھا ہے، حدیث میں کیا آیا ہے، مجتہد کے رسالے میں کیا لکھا، اس سے کسی کو کیا غرض، جنتری میں کیا لکھا. چنانچہ نوروز کی اصل عبادت کیا ہے اس سے لوگوں کو غرض نہیں. رنگ کیا، سواری کیا، بادشاہ کون. اور یہ جو ہندو کلچر کا ایک اثر ہے، یہ جنتر منتر جنتری منتری ہے، اسلام نہیں. لیکن خیر اس بات کو چھوڑ دیجئے، بات بہت لمبی ہو. فتح خیبر تو حقیقت، اور اتنی بڑی حقیقت ہے کہ میں نے اکثر ایک جملہ کہا ہے کہ بدر کی لڑائی کافروں سے ہوئی تھی، وہ لوگ بھول گئے. احد کی لڑائی بھول گئے، خندق کی لڑائی بھول گئے. خیبر کی لڑائی جن سے ہوئی تھی ان کو اب تک خیبر یاد ہے. بھئی ابھی پچھلے مہینے ٹورنٹو کا جو واقعہ ہوا، ایسا کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ بات کبھی یہاں پہنچے. میں اس سے پہلے بھی ایک آدھ دفعہ یہ بات کہہ چکا ہوں کہ مغربی دنیا میں کینیڈا ایک ایسا ملک ہے جو اس اعتبار سے زیادہ بہتر ہے صاحبان ایمان کے کہ وہاں پہ جو حقوق مومنین کو اور مسلمانوں کو حاصل وہ کہیں بھی نہیں، آسٹریلیا میں بھی نہیں. لیکن کینیڈا تک کی حالت کہ اتنا بڑا ایشو بنا دیا گیا اس چیز کو جو ہم اور آپ دن اور رات اپنی مجلسوں میں پڑھتے رہتے. اب باقاعدہ اس کے پیچھے لگ گئے وہ لوگ. معافی مانگنا پڑی ہماری جماعت کو، بند کرنا پڑا اپنے سنڈے مدرسے کو، اسٹینڈ کو، ویب سائٹ سے پورا کورس جو ہے وہ فوری طور پہ ہٹانا پڑا، صرف اس وجہ سے کہ سنڈے مدرسے کے کورس کی کتاب میں یہ لکھا ہے کہ رسول اللہ کے زمانے میں جو مدینے کے یہودی وہ اسلام کے خلاف سازش کر رہے تھے. وہ جو قانون ہے ساری دنیا میں کیا اینٹی سیمیٹک کہ آپ سامی نسل کے خلاف کچھ نہیں بول سکتے، جس کا خلاصہ کہ آپ یہودیوں کے خلاف کچھ نہیں بول سکتے. تو آج کے نہیں، 1400 سال پہلے غزوہ بنو نذیر، غزوہ بنو قریظہ اور غزوہ خیبر کا تذکرہ مدرسے کی کتاب میں ہے 1400 سال پہلے. اور اس میں یہ لفظ آ گئے کہ پیغمبر نے خیبر پہ اٹیک کیوں کیا. تو جملہ یہی تھا کہ یہ مدینے سے نکل کے خیبر میں جمع ہوئے اور وہاں بھی اپنی سازشوں سے باز نہ آئے. پورے کینیڈا میں ہنگامہ مچ گیا. باقاعدہ جس مدرسے میں جو ہمارے یہاں کا سنڈے مدرسہ ہے ویسے کینیڈا میں بھی مدرسے کو بند کرنا پڑا، کتاب کو ویب سائٹ سے ہٹانا پڑا، معافی مانگ کر یہ اعلان کرنا پڑا کہ کسی کی ہیومن ایرر ہم اس پہ تحقیق کر رہے ہیں اور کورس کو دوبارہ نئے سرے سے بنا رہے ہیں. اور پھر ایک اسٹیٹمنٹ بھی آ گیا جس کو میں زیادہ تفصیل سے بیان کر نہیں سکتا. ہمارے پاکستان میں بہت دلچسپی سے یہ اسٹیٹمنٹ پڑھا جائے گا جو یہودیوں کی آرگنائزیشن
پاکستان کے اندر آج کل، بلکہ پاکستان کیا ساری دنیا میں جہاں جہاں پہ دشمنان اہل بیت موجود، ایک ہی جملہ لکھتے ہیں، شیعت کیا؟ شیعت یہودیت کا بائی پروڈکٹ۔ اسے ایک عبداللہ ابن سبا نامی یہودی نے بنایا، جو بظاہر مسلمان ہو گئے، اپنے سارے عقیدے یہودیت کے اس میں لے کے آ گئے۔ یہودی میں اور شیعہ میں کوئی فرق نہیں، سب جگہ کہا جاتا۔ اور باقاعدہ تو جو اسٹیٹمنٹ آیا کینیڈا میں وہ یہی تو تھا نا کہ ہم شکر گزار ہیں خلفاء اسلام اور اہل سنت کے جو ہمیشہ یہودیت کے قریب رہے۔ اصل جو ہمارا جھگڑا اور اختلاف ہے وہ شیعوں سے، یہ ہمیشہ یہودیت کے دشمن رہے، اس لیے کہ خیبر کو ہر آدمی بھول سکتا، وہ نہیں بھول سکتے۔ جو آج تک خیبر کے نتائج ان کے سامنے، انہیں پتا ہے کہ یہ کتنی بڑی ان کو شکست ہوئی۔ آج تک خیبر کے کانسیکوینسز، ہم اور آپ تو 24 رجب کو، جو تاریخ بھی اتنی معتبر نہیں ہے، خیبر کا واقعہ ماہ محرم کے اختتام یا ماہ سفر کے شروع میں ہوا، لیکن چونکہ محرم یا سفر میں کوئی سیلیبریشن تو نہیں منا سکتے ہیں، اس لیے شاید یہ رجب میں منایا جاتا، مگر ہم اور آپ خیبر کے سارے واقعے کو وہاں سے شروع کرتے ہیں جب میرا مولا علم لے کے چلا، اور یہودی خیبر کو ابتدا سے دیکھ رہے ہیں۔ اور میں بھی آج ایک ہی جملہ جو شاید میں نے کئی مرتبہ نقل کیا، اور وہ یہ کہ اللہ کے رسول نے جب علی کو علم دیا، ابھی آپ پنجتن سینٹر میں 24 رجب کو جشن فتح خیبر منا کے آئے ہیں، اور وہاں پہ ماشاءاللہ آپ نے خوب نعرے بھی لگائے ہوں گے اور فضائل کے نقطے بھی سنے ہوں گے۔ میں اس کے بعد کی بات کر رہا ہوں، جب مولا کو علم دیا ایک جملہ کہا، اور یہی جملہ ہے جو 27 رجب کا اصل پیغام، اور وہ یہ کہ آیا علی علم لے کے جاتے رہے، مگر جاتے ہی تلوار نہ چلا، ذوالفقار پہ پابندی آ گئی، جاتے ہی ذوالفقار کو نہ چلانا، پہلے مرحب کے سامنے دعوت اسلام پیش کرنا۔ اگر وہ تمہاری تبلیغ کے نتیجے میں مسلمان ہو جائے تو یاد رکھو، ایک گمراہ کا راہ حق پر آنا، زمین اور آسمان و ما فیہما، اور ان دونوں کے درمیان جتنی چیزیں، ان سب سے زیادہ بہتر۔ یہ جملہ خاص اس کانٹیکس میں ہے کہ خیبر سے مسلمانوں بعد میں بڑا مال غنیمت ملا، لیکن اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ ان سب سے بہتر جو واقعاً کوئی دولت ایک مومن کے لیے ہو سکتی، وہ یہ کہ کسی گمراہ کو راہ حق پہ لے کے آنا، جس کے بارے میں معلوم ہے کہ وہ بھی ہدایت کے راستے پہ نہیں آئے گا، مگر پیغام اسے بھی پیش کر، کوشش اس پہ بھی کر۔ اللہ کے رسول 27 رجب کو چادر اوڑھ کے لیٹ گئے، خدا نے پیغام بھیجا کہ نہیں، اسلام چادر اوڑھ کے گھر میں بیٹھنے کا نام نہیں، اسلام ہے اس پیغام کو گھر کے باہر پہنچانے کا۔ فتح خیبر میں ہمارے سامنے مرحب کے قتل سے بڑا کارنامہ یہ قرار دیا جا رہا کہ کسی گمراہ کو راہ حق پر لے کے آ جاؤ، اور 28 رجب کو آقا حسین مدینے سے صرف اس لیے نکلے۔ چوتھے امام کی ایک حدیث آپ نے اکثر سنی ہے کہ جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ مولا اب یہ 24 رجب، یہ 27 رجب، یہ سارے پیغام جمع ہوئے 28 پر، یہ جملہ سنے، اس کے بعد 28 کے بعد والے پیغام جمع ہو کے واپس 28 میں آ رہے ہیں۔ چوتھے امام سے پوچھا گیا کہ مولا آپ کے خاندان میں ہر ایک کی اولادیں کثیر ہوتی، میرے امام المتقین جیسے مولا کی 28 سے زیادہ اولادیں، آپ کے بڑے بھائی کی اتنی اولادیں، پورے خاندان بنی ہاشم، آپ کے بابا کی اولادیں اتنی کم کیوں؟ بہت مشہور جملہ ہے، ہر ایک جانتا۔ تو چوتھے امام کا جواب کیا تھا؟ یہ جو 5 اولادیں ہیں یا 6 اولادیں ہیں، اس اختلاف کے ساتھ کہ امام حسین کی 2 بیٹیاں تھیں کہ 3 بیٹیاں تھیں، 5 یا 6۔ تو چوتھے امام نے جواب دیا کہ تمہیں یہ بہت کم لگ رہے، اور مجھے اس پر حیرت ہے کہ اتنی بھی کیسے ہوگی۔
کیونکہ میرا بابا اس طرح سے پوری رات مصلی پہ کھڑا ہو کے نمازیں پڑھتا کہ وقت کہاں تھا کہ گھر جائیں اور ازواج کے پاس پہنچے. معصومین میں عبادت، زہد اور تقوی کے اعتبار سے آقا حسین، حتیٰ یہ کہ دنیا سے جاتے جاتے بھی ایک رات مانگی. اب ہمیں معلوم ہے کہ اس کے پیچھے بہت سارے پیغام. ہمارے خطبہ اکثر اس جملے کو بدل دیتے ہیں اور صحیح بدلتے ہیں کہ اصل میں ایک رات دی. بہت سارے مقاصد ہیں، لیکن آقا حسین نے لفظ تو یہی استعمال کیا نا، کیا ہے پسر سعد ایک رات کی مہلت دے دی، اور ساتھ میں وجہ بھی بتائی کہ کیوں مہلت مانگ رہے ہیں، کہ میں نے زندگی میں کوئی رات ایسی نہیں گزاری جس میں پوری رات اپنے رب کی عبادت نہ کی. تو دنیا سے جاتے جاتے بھی یہ آخری رات میں عبادت خدا میں گزارنا چاہتا ہوں، حسین جیسا عبادت گزار. 28 رجب کا پیغام کیا بن رہا کہ مثلا عبادت اس کا نام نہیں ہے کہ مصلی پہ جا کے بیٹھ جاؤ یا قرآن پڑھ لو یا دعائے کمیل پڑھ لو، اور اس سے کوئی تعلق نہ ہو کہ تمہارے گھر کے باہر کیا ہو رہا اور اسلام پہ کیا گزر رہی. 28 رجب کا پیغام یہ ہے کہ دنیا کا سب سے زاہد و متقی. اچھا ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، فلاں صاحب بڑے متقی، بھئی کیسے پتا چلا؟ کہا دیکھی اتنے نیک آدمی، نہ کسی کے لینے میں نہ کسی کے دینے میں، وہ کام سے کام رکھتے ہیں. دنیا بھر کی جماعتوں میں، دنیا بھر کی آرگنائزیشن میں، دنیا بھر کے سینٹر میں، دنیا بھر میں جہاں جہاں شیعہ آپس میں جھگڑے اور اختلاف، اور معلوم ہوا کہ ایک ایسا متقی اور پرہیزگار گروہ، بھئی ہم کسی کے لینے دینے میں نہیں، ہمیں جھگڑوں میں پڑنا ہی نہیں، بس ہم تو اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں. یہ نماز، یہ روزہ، یہ دعائے کمیل، یہ شب قدر کے اعمال، یہ 15 شعبان کے، شب برات کے اعمال، یہ اسلام نہیں. یہ یہودیت یقیناً ہے جہاں روحانیت تھی، یہ عیسائیت ضرور ہے کہ جہاں روحانیت تھی، مگر جو دین اللہ کے رسول لے کے آئے، پہلی وحی کے 2 گھنٹے کے اندر پیغام بن گیا. قوم فانذر، چادر کو اوڑھنے والے چادر اوڑھ کے لیٹنے کا موقع نہیں ہے، کھڑے ہو جاؤ اور خدا کا پیغام دنیا تک پہنچاؤ. یہ 28 رجب کا پیغام ہے کہ جب سارا عالم اسلام اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کے عبادت کر رہا، جو سمجھدار لوگ ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ یزید ہمارا کیا بگاڑ رہا. اس وقت حسین نے گھر سے نکل کے یہ بتایا کہ دین کا پہلا تقاضا اور حکم ہی ہے کہ جس وقت بھی تم یہ دیکھو کہ کہیں دین کی نافرمانی کی جائے، وہ آقا حسین کا پورا خطبہ پڑھ لیجیے، مسلسل باقاعدگی کے ساتھ آپ سینٹرز جاتے رہیے، تقاریر سنتے رہیے، کتابیں پڑھتے رہیے، انٹرنیٹ کی صحیح ویب سائٹ پہ جائیے، کہ جب کبھی تم یہ دیکھو کہ دین کا مذاق اڑایا جا رہا، واجبات کی خلاف ورزی کی جا رہی، حرام کھلم کھلا ہو رہے ہیں، تو خالی گھر میں بیٹھ کے ہی نہ سوچو کہ میرا گھر تو محفوظ. اور اسی حوالے سے دوسری بات عرض کر کے اصل عنوان پر آ جاؤں. یہ ابھی اصل عنوان نہیں، دعا کیجئے گا کہ اختتام تقریر تک آ جاؤں، ورنہ اکثر جب مسائل کا وقت آتا ہے تو پتا چلتا ہے کہ اب عنوان شروع ہونے جا رہا ہوں. آئیے پہلی شعبان، ایک اعلان بھی میرے پاس ہے، شاید آخر میں مجھے یاد نہ رہے تو میں ابھی یہ اعلان کر دوں. شہزادی زینب کبریٰ کی ولادت کی تاریخوں میں بھی بہت اختلاف ہے اور وفات کی تاریخوں میں بھی، لیکن بہرحال جو بہت ہی مشہور تاریخ ہے ان میں سے ایک ہے یکم شعبان. تو شعبان شروع ہی ہونے والا ہے. اس مناسبت سے شہزادی زینب کبریٰ کی ولادت کا جشن پنجتن سینٹر میں اسی شب جمعہ 2 دن کے بعد 22 جون 2012 7 بجے نماز جماعت 7:30 جشن شروع ہوگا. اور اس میں شرکت کے لیے پاکستان کے مشہور علماء میں سے ایک مولانا افتخار حسین نقوی صاحب کی بلا، جو آج کل سڈنی آئے ہوئے ہیں، وہ بیان کرنے کے لیے آئیں گے. اور یہ التماس کی گئی ہے اس جشن کے بانی برادر محترم علی حسین صاحب کی طرف سے اسی جمعرات 2 دن کے بعد. لیکن شعبان میں خالی پہلی شعبان نہیں، پہلی، تیسری، چوتھی، 5ویں، 7ویں، 11ویں، 15
ایک لسٹ ہے ان شخصیتوں جن میں سے 15 شعبان والے کو چھوڑ کر باقی سب وہ تھے کہ جو میدان کربلا میں فزیکلی موجود تھے. اب بتائیے اس مجمع کو بتانے کی ضرورت ہے کہ حسین کسے کہتے ہیں؟ اس مجمع کو بیان کرنے کی ضرورت ہے کہ زینب کسے کہتے ہیں؟ اس مجمع کے سامنے یہ حقائق ظاہر کرنے کی ضرورت ہے کہ سجاد کس عظیم امام کا نام ہے. زینب کو کیا اس مجمع کو بتانے کی ضرورت کہ باب العوائد عباس کس کا نام؟ کیا اس مجمع کو بتانے کی ضرورت ہے کہ علی اکبر کون ہے؟ کیا اس مجمع کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ قاسم کون؟ یہ ساری تاریخیں 28 رجب کے بعد والی سب آتی ہیں 28. کیسے آتی ہیں؟ یہ اتنی عظیم شخصیتیں قربان ہو. حسین، عباس، اکبر، قاسم معمولی شخصیات کا نام نہیں ہے. سجاد و زینب. مرحوم حافظ کفایت حسین صاحب کا ایک جملہ میں اکثر اپنی مجلسوں میں پڑھتا ہوں مسائل. وہ فرماتے تھے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کربلا میں حسین ذبح ہوئے، زینب وہاں سے کوفہ و شام گئی، زینب بھی ذبح ہو گئی. اس لیے کہ لفظ اسلام میں مشترک ہے، طریقے الگ الگ. اونٹ الگ طریقے سے ذبح ہوتا ہے، عام جانور الگ طریقے سے، مچھلی الگ طریقے سے. مچھلی کا ذبح یہ ہے کہ اسے پانی سے نکالو اور وہ تڑپے، یہ اس کا ذبح ہونا. حسین کا ذبح ہونا ہے کہ جو ابھی آپ مرثیہ سن رہے کہ شمر سینے پہ سوار ہو کے کند خنجر چلا رہا ہے، اور زینب کا ذبح ہونا ہے زینب کے سر سے چادر چھینو، علی اور زہرا کی یہ بیٹی جس طرح تڑپ تڑپ کے آگے بڑھے. لیکن ایک سوال میرا یہ کہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو صاحب عقل بنایا. جب کوئی شے قربان کی جاتی ہے تو ہمیشہ یاد رکھیے کہ جس چیز کو بچانے کے لیے قربانی دی جاتی ہے وہ زیادہ بڑی ہوتی ہے. ہر آدمی کو مال سے محبت ہے، لیکن اگر جان پہ بن پڑے گی تو آدمی اپنا مال چھوڑ دیتا. اور اگر اولاد سے زیادہ محبت ہے تو جب اولاد خطرے میں ہوگی اپنی جان قربان کر دیتا. یہ اتنی ساری قربانیاں کیوں دی گئی؟ کیا یزیدیوں کا یہ کہنا صحیح ہے کہ یہ تو ایک بادشاہت کا مسئلہ، 2 بادشاہوں کی جنگ، اقتدار کا مسئلہ، تاج و تخت کی تمنا تھی؟ یہ ہمارا اور آپ کا یہ عقیدہ صحیح ہے کہ دین اور اسلام کو بچانے کے لیے حسین نے قربانی دی. 28 رجب حسین نے کیا بتایا؟ اسلام کتنا اہم. اس کے لیے زینب کی چادر قربان، اس کے لیے قاسم کے بدن کے ٹکڑے، اس کے لیے عباس کے کٹے ہوئے بازو، اس کے لیے اکبر کے کلیجے میں برچھی کا پھل، اس کے لیے حسین کے سینے میں شمع اور کند خنجر سے، جیسا کہ روایتوں میں کہ 17 مرتبہ میں جانا. مگر یہ ساری قربانیاں کس کے لیے دی گئی؟ اسلام کے لیے دی. اسلام اتنا قیمتی ہے جس کے لیے اکبر کی جوانی قربان ہو جائے. اسلام اتنا قیمتی ہے کہ جس کے لیے عباس کے بازو قلم ہو جائے. اور اسلام اتنا حقیر ہے کہ ہم اور آپ اپنے گھروں میں اس کے چند احکامات پہ عمل کرنے کو تیار نہ ہو. ہماری اولاد کدھر جا رہی ہے ہمیں پرواہ نہیں، ہمارے گھر کی عورتیں کدھر جا رہی ہیں ہمیں پرواہ نہیں، ہم خود کدھر جا رہے ہیں. اور یہی 3 آیت کا ترجمہ، یا ایھا المدثر، چادر کو اوڑھنے والے، یہ 27 رجب کی وحی ہے. اور جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ وہ خاص روایت ہے جہاں شیعہ علماء عام مسلمان مفسرین سے الگ ہو جاتے ہیں. یہ معصومین کی روایت ہے جو ہم تک آئی ہے کہ دوسری وحی اسی دن آئی. چادر کو اوڑھنے والے، اسلام چادر اوڑھ کے لیٹنے کا نام نہیں ہے. قم فانذر، یہ پہلا پیغام، ربک فکبر، اپنے رب کو بڑا کرو. رب ہمیشہ سے بڑا، ہمارے معاشرے میں چھوٹا رہ گیا. ذرا ذرا سی باتوں پہ ہم جو کمپرومائز کر لیتے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ رب کو چھوٹا کرنا. الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، اسلام سب سے بلند ہے، اس سے بلند کوئی نہیں ہو سکتا. ہمارے یہاں ذرا ذرا سی دوستیاں، ہمارے یہاں ذرا ذرا سے تعلقات، کتنے کمپرومائز ہم کر لیتے ہیں. متقی اور پرہیزگار لوگ بھی، بھائی وہ صاحب پتہ ہے کہ غلط ہے، لیکن ان کی غلطی میں خاموش رہنا ہے یا ان کی سپورٹ کرنا ہے کیونکہ آپ بندے ہیں.
سب سے بدترین خاندان جو اس روئے زمین پہ گزرا بنو امیہ کا خاندان. مگر دیکھیے اس کی دو شخصیت, ایک مرد اور ایک عورت. یہ ہے وہ 27 رجب کا اسلام, یہ ہے رب کا مقبل. ایک نام اس لیے میں لے رہا ہوں کہ آدھے سے زیادہ مجمع اس نام سے واقف ہے, مگر ان کی جو ایک بہت ہی خاص ان کی سیرت کا پہلو ہے وہ بہت کم لوگوں کو معلوم. ام حبیبہ. ام حبیبہ کو لوگ اس لیے بھی جانتے ہیں کہ ان کی قبر شام میں بتائی جاتی ہے, لیکن جہاں تک میری معلومات کا تعلق ہے ملک شام میں, جہاں کے حالات آج کل کتنے خراب, اور میں آج کل جگہ جگہ مجلسوں میں یہ کہنا پھر رہا ہوں کہ شام میں جو کچھ ہو رہا, ان کے ایجنڈے کا سب سے پہلا پوائنٹ وہ یہ ہے کہ شام کو کفر و شرک سے پاک کرنا, جس کو وہ آزادی اور لبریشن موومنٹ کہتے ہیں. اور آج دنیا بھر کی ہمدردیاں ان کی جانب, ان کا ایجنڈے کا پہلا جملہ یہ کہ شام کو کفر و شرک سے پاک کرنا ہے. اور اس وقت دنیا میں شرک کا سب سے بڑا گڑھ زینبیہ میں ایک یہ روزہ بنا ہوا ہے, سب سے پہلے اس کا خاتمہ کرنا. اور میں نے عرض کیا تھا کہ خالی کہنے کی باتیں نہیں ہیں, یہ عمل کی باتیں. جب سعودی عرب میں وہابی آئے جنت المالا کو توڑنے کا پہلے سے اعلان کیا تھا, توڑ کے دکھا دیا. جنت البقیع کو پہلے سے توڑنے کا اعلان کیا تھا, اسی پہ اپنا موومنٹ چلایا اور توڑ کے دکھا دیا. مصر میں جب مبارک کی حکومت ختم ہوئی 3500 سے زیادہ شیعہ مسجدوں پہ اٹیک ہوئے ہیں, اور تقریباً 45 مختلف روزے جو مصر میں موجود. ہمارے مومنین کو تو پتہ ہی نہیں, چنانچہ یورپ اور امریکہ والوں کو میں ایک مشورہ دیتا تھا, الحمدللہ وہ اس پہ عمل بھی کرنے لگے, میرے مشورے کی وجہ سے نہیں, فیئر کم ہونے کی وجہ سے. کہ یورپ اور امریکہ سے جب بھی لوگ آتے ہیں, انڈیا آئے, پاکستان آئے, حج پر آئے, زیارت پر آئے, تو راستے میں قاہرہ پہنچا. اور چونکہ آج کل ایجپٹ ایئر لائن بھی بہت اچھی ہو گئی ہے, اور میں پروموشن نہیں کر رہا ہوں, اور اس کے فیئر بھی بہت سستے ہیں, تو لوگ آتے ہیں. تو میں اکثر کہتا تھا کہ آپ قاہرہ میں ٹرانزٹ ٹھہرے ہوئے ہیں 12 گھنٹے, 14 گھنٹے, 16 گھنٹے, ویزے کا بھی مسئلہ نہیں, باہر نکل کے ذرا دیکھیے اسی قاہرہ میں کتنی زیارتیں معصومین سے منسوخ. ٹھیک ہے, امام حسین کا سر بہت شاندار روضہ, آپ کہہ دیں گے کہ جی اس میں اختلاف ہے, گرچہ اگر یہ جملہ کہیں تو پتہ نہیں کتنی زیارتیں آپ کو چھوڑنا پڑے. زینبیہ, شہزادی زینب کا کتنا شاندار روضہ ہے, اگر آپ کہہ دیں گے اختلاف ہے چل, لیکن سیدہ نفیسہ میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے نا, مگر 4 یا 5 بہت اہم امامزادوں میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے نا. میں نے کہا آپ گزر بھی وہیں سے رہے ہیں, آپ کا راستہ بھی وہی, آپ کو ٹرانزٹ اسٹے بھی مل رہا ہے, آپ بے چین ہو کے کہہ بھی رہے کہ 12 گھنٹے کیرو ایئرپورٹ پہ کیسے گزارے جائے, چند قدم کے فاصلے پہ یہ روزے. تو 45 سے زیادہ اہم روزے ہیں معصومین کی اولادوں, وہ توڑے تو نہیں گئے, ان پہ اٹیک ہوئے. اور یہی چیز شام کے لیے بھی اعلان کی جا رہی کہ سب سے پہلے اس زینبیہ کے روزے کا خاتمہ کرنا ہے, کیونکہ اس نے ہمارے ملک کو کفر و شرک کا مرکز بنا دیا, وہ ملک شام. لیکن یہ ملک شام کی بات تو درمیان میں آ گئی بدترین گھرانہ بنو امیہ کا گھرانہ. ملک شام جس کا گھر تھا, اس بنو امیہ کے گھرانے میں 2 شخصیتیں ایسی گزری. ایک ام حبیبہ جن کا روضہ شام میں بتایا جاتا, لیکن جہاں تک میری معلومات ہے جتنے قافلے بھی جب یہ زیارت کراتے ہیں تو کہہ بھی دیتے ہیں کہ یہ روایت بہت کمزور ہے, اصل میں ان کا روضہ مدینے میں, اور ساتھ میں جملہ بھی کہا جاتا ہے. لیکن ام حبیبہ کا ہمارے یہاں تعارف صرف ایک واقعہ بس, اور وہ اچھا ام حبیبہ کون ہے؟ اس سے بدترین اس کوئی خاتون کو نعوذ باللہ ہونا نہیں چاہیے. کتنی بہترین خاتون نکلی, ابو سفیان کی سگی بیٹی, ہندہ جگر خار کی حقیقی بیٹی, معاویہ کی سگی بہن ہے, یزید کی سگی بھوبی. ماحول میں ان کو کیا ملا ہوگا؟
خاندان بھی ان کو کیسا ملا؟ یہ تھوڑا سا ذکر آ جاتا ہے کہ ابو سفیان کی بیٹی ہے جب مدینے کا ایک واقعہ پڑھا جاتا، اور پھر ہمارے علماء اسے ایک جملے کو ہائی لائٹ کرتے ہیں، وہ جملے کا حق بھی ہے کہ اس کو ہائی لائٹ کیا جائے کہ ابو سفیان فتح مکہ کے موقع پہ مسلمان نہیں ہوا، اس سے پہلے ہو گیا، مدینے آیا تھا، سیدھا اپنی بیٹی کے گھر میں گیا تھا جو رسول کی بیوی ہے۔ بیٹی نے اتنے سالوں بعد باپ کو دیکھا، تین چیزوں میں اللہ نے کسی کو رعایت نہیں دی، مؤمنن کانا او کافرہ، مومن ہو کے کافر، ان تین کا حق ادا کرنا، ان میں ٹاپ آف دا لسٹ والدین، مومن ہو تب بھی حق ادا کرنا ہے، کافر ہو تب بھی حق ادا کرنا۔ نمبر 2 پڑوسی، مومن ہو تب بھی حق ادا کرنا ہے، کافر ہو تب بھی حق ادا کرنا۔ نمبر 3 مہمان، مومن تمہارے گھر مہمان آئے تو اس کا بھی حق ہے، کافر آئے تو اس کا بھی حق ہے۔ بیٹی کے گھر باپ آیا، سگی بیٹی، استقبال بھی کیا، خوشی آنسو بھی آ گئے، گھر میں لے کے آئیں، سامنے بستر بچھا بیٹھنا چاہتا ہے، یہ واقعہ مجلسوں میں آپ سنتے ہیں نا، وہی ام حبیبہ روک دے کہ بابا 1 منٹ ٹھہر جائیے، اس بستر کو لپیٹ کے ایک طرف رکھا اور دوسری ایک چادر بچھائی، اس پر آپ بیٹھے۔ باپ گھبرا گئے، ابو سفیان جیسا باپ، بیٹی وہ بستر کو میں کوئی خراب تو نہیں کر دیتا، کوئی بچہ آتا ہے تب آدمی یہ کرتا ہے نا کہ اچھی اور قیمتی چیز ایک طرف رکھے۔ بیٹی کے گھر باپ آیا تو بیٹی نے کہا بابا مسئلہ وہ نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ وہ رسول اللہ کا بستر، اس پہ رسول آ کے بیٹھتے ہیں، اور میں یہ برداشت نہیں کر سکتی ہوں کہ رسول کے بستر پہ کوئی غیر بیٹھے، چاہے وہ میرا باپ ہی کیوں نہ ہو۔ یہاں پہ ہمارے علماء ایک جملہ کہتے ہیں، آپ نے حیدرآباد میں نہیں سنا تو مجھے تعجب، اور وہ یہ ہے کہ کہتے یہ کہ ہاں رسول کی بیوی ہو تو ایسی بیوی کہ رسول کی جگہ پہ اپنے باپ کو بھی نہ بیٹھنے دے، ام حبیبہ۔ مگر ان کا اصل امتحان، یعنی کیوں ان کا تذکرہ میں نے کیا، اتنا پریشر ان کے خاندان کا تھا۔ سوچیے مکے میں جس پر ابو سفیان کافر تھا، ہندا، اور ان کی اپنی سگی بیٹی ان سے اختلاف کرے اور کہے کہ میں محمد کے دین کو قبول کرتی، اتنا ٹارچر شروع ہوا کہ رسول اللہ نے ان سے کہا کہ تم یہاں سے ہجرت کر جاؤ۔ پیغمبر خود تو بھاگ میں گئے، جب مدینے کی ہجرت ہوئی، جو پہلی ہجرت تھی حبشہ کی، ایتھوپیا کی، شادی شدہ تھی، شوہر بیوی سے کہا تم لوگ نکل جاؤ مکے سے، میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، بلکہ حکم دیتا ہوں۔ یہ جعفر طیار کے ساتھ حبشہ گئی، وہاں ایک پرابلم ہو گئی۔ پرابلم کیا ہوا؟ شوہر وہ مکے کے بدو ماحول کا رہنے والا حبشہ پہنچا، جو دنیا کا اس وقت سب سے زیادہ ترقی یافتہ ملک مانا جاتا، آنکھیں پھٹ گئی اس کی۔ اتنی شاندار عمارتیں، اتنے بہترین سڑکیں، اتنے بہترین بازار، دنیا کی ہر چیز حبشہ میں اویلیبل۔ عیسائیت کا بہت ہی اسٹرانگ قسم کا گڑھ تھا یہ حبشہ۔ آنکھیں پھٹ گئی، جس طرح ہمارے انڈیا اور پاکستان سے آنے والے میلبرن میں آنکھیں پھٹ جاتی، کہاں اللہ، کہاں رسول، کہاں شریعت، کہاں حلال، کہاں حرام، سب بھول جاتے ہیں۔ بلکہ پہلی حیرت تو یہ ظاہر کرتے پاکستان جا کے، انڈیا کا تو نہیں کہہ سکتا، پتہ ہے میلبرن کس کا نام ہے؟ وہاں بچہ انگریزی بولتا۔ انڈیا کا تو میں نے سنا ہے کہ اب زبان ہی انگریزی ہو گئی، لیکن پاکستان، یہ واقعہ رسول اللہ کے زمانے میں پیش آیا۔ ام حبیبہ کے شوہر کی آنکھیں پھٹ گئی یہ منظر دیکھ کر، اور اتنا متاثر ہوا کہ عیسائی ہو گئے، جو سب کا مذہب تھا۔ ام حبیبہ نے جیسے ہی یہ دیکھا، پہلا کام یہ کیا کہ شوہر کو لات مار کے گھر سے نکال دیا۔ اب اکیلی ہیں، تنہا ہیں، کوئی نہیں ہے پردیس میں ان کا ساتھی، کوئی سورس آف انکم نہیں۔ ساتھ میں آنے والوں نے کہا پاگل ہو رہی ہے، باپ کو الگ ناراض کیا، ماں کو الگ ناراض کیا، ایک شوہر تھا۔ انڈیا میں تو آج کل ہندوؤں سے شادیاں ہو رہی ہیں ہماری مسلمان بچیوں، یہ تو پھر بھی اہل کتاب تھا، لیکن شرن تو بہرحال عورت کے لیے تو اہل کتاب بھی حرام۔ فاقے کر لوں گی، بھوکوں مر جاؤں گی، لیکن جس دین کے لیے میں نے والدین کا خیال نہ کیا، وطن کا خیال نہ کیا، تو شوہر کا کیا خیال کروں گی؟ اگر وہ اسلام سے باہر ہے تو میرا اس سے کوئی رشتہ ہے۔
رسول اللہ نے ایک دفعہ کہا تھا کہ یاد رکھو اللہ جب کسی مومن کو کسی امتحان میں ڈالتا اور وہ صبر سے کام لے تو نتیجہ اچھا دیتا. چنانچہ نتیجہ کیا نکلا؟ ادھر شوہر سے تعلقات توڑنے کے نہیں، دین کے مسئلے میں کوئی بات نہیں، نو کمپرومائز. بیوی تو ویسے ہی ذرا سے ہمارے انڈین پاکستانی ماحول میں شوہر کے انفلوئنس میں مانی جاتی. یہاں شوہر دین پہ کمپرومائز کر لیتے بیوی کے ڈر کی وجہ. کتنے ایسے لوگ ہوں گے جن کو پتا ہے کہ اسلام میں حجاب کتنا اہم ہے، مگر بیوی راضی نہیں ہے، بولنے کو تیار نہیں، جملہ نہیں نکال سکتے زبان سے. مکس گیدرنگ. میں شیطان کا اکثر ایک جملہ نقل کرتا ہوں جو اس نے حضرت نوح سے کہا تھا. جب حضرت نوح نے شیطان سے پوچھا کہ اتنا بتا دے تو مومن کو کیسے بہکاتا، یہ نارمل سرکمسٹانسز کا جملہ نہیں، یہ بہت اہم حالات اور واقعات کا جملہ ہے کہ جب کشتی نوح میں شیطان اور نوح جمع ہو گئے، شیطان نے بھی کہا کہ یا نبی خدا آج کل تو میں بہت آرام سے ہوں، میرا کام ہے لوگوں کو گمراہ کرنا. سمجھ گئے؟ کشتی نوح میں شیطان کا کوئی اثر چل ہی نہیں سکتا. یہ کشتی نوح نہیں ہے، یہ کشتی نجات ہے. تو خالی بیٹھا ہوا ہوں، آج کل چھٹیاں منا رہا ہوں. حضرت نوح نے ایک سوال کیا، اس نے جواب دیا کہ واقعا مومن کو بہکانا بہت مشکل کام. اللہ رسول اور امام کے حصار میں ہوتا ہے مومن، قرآن اور اہل بیت کے حصار میں ہوتا ہے مومن. ہر وقت اس کے اوپر برکتیں نازل ہوتی ہیں، مگر 3 موقع ایسے جن میں سے پہلا تو میرا آج کا موضوع نہیں. دوسرا، جب وہ کسی مکس گیدرنگ کو اٹینڈ کرتا، چاہے وہ قرآن پڑھنے ہی کے لیے کیوں نہ جمع ہو جائے. نامحرم عورت. یہاں کی برتھ ڈے پارٹیاں دیکھیے آپ جو میلبرن میں ہو رہی، شادیاں تو ابھی ہوں گی، لیکن میلبرن کیا اپنے وطن حیدرآباد میں کوئی کم بے پردگی ہوتی ہے شادی کے موقع؟ کیا لکھنؤ کوئی کم محفوظ؟ کیا کراچی میں کوئی کم خرابی؟ چلے اکثر میں کہتا ہوں اس پہ تو رو پیٹ کے صبر آ جائے کہ بھئی ہمارے گھر کا ایک تہوار ہے، اس سے اسلام کا کیا تعلق؟ گھر کے جملہ بھی کتنا غلط ہے. یہاں تو حالت یہ ہے کہ زیارت پہ لوگ جاتے ہیں، حج پہ لوگ جاتے ہیں، 22 رجب کی نیاز کا اہتمام کیا جاتا ہے اور مکس گیدرنگ چل رہی ہے. مکس گیدرنگ اس کو نہیں کہتے کہ سڑک پہ گھومنے والے مرد کو ہم نے اپنی عورت کے ساتھ بٹھا دیا. وہ بھی مکس گیدرنگ ہے کہ ہمارے اعتبار سے وہ ہمارا رشتہ دار ہے، شرم و نامحرم. ہر سال جب میں حج پہ جاتا ہوں، ہر سال جب میں زیارت پہ جاتا ہوں، کہیں سے بھی جاؤں، جب جاتا ہوں تو لوگ میرے دوست ہوتے ہیں، جب آتا ہوں تو دشمن ہو چکے ہوتے ہیں. کیونکہ میں ہر جگہ یہی ایک پیغام دیتا ہوں. جب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں تو کیسے اسلام چادر اوڑھ کے ابا لپیٹ کے گھر میں بیٹھنے کا نام نہیں ہے. رب کا فکبر، اپنے رب کی بڑائی بیان کر. تم بڑے نہیں ہو، رب بڑا ہے، وہ حکم دے رہا ہے تم تک پہنچانا. ذرا سی بات پہ کمپرومائز، دوستوں سے کمپرومائز، رشتہ داروں کی وجہ سے کمپرومائز. ام حبیبہ نے کہا نہیں، حکم خدا کے آگے نہ باپ نہ ماں نہ شوہر. ایک عورت کی زندگی میں اور کون بچا؟ لیکن نتیجہ یہ نکلا کہ دشمن خدا کی بیٹی، دشمن خدا کی بیوی، اور اللہ کے رسول نے خاص اپنا پیغام، اپنا نکاح کا پیغام عمر ابن امیہ زمری کے ذریعے، جسے اردو لٹریچر میں عمر و عیار کہا جاتا ہے، نعوذ باللہ، ان کے ذریعے اپنا پیغام بھیجوایا کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں. لیکن بات اتنی نہیں تھی. بات یہ تھی کہ جب معاویہ کی سیاست کا تقاضا ہوا کہ ابن زیاد کے حرام زادے باپ زیاد کو اپنا بھائی قرار دیا، بہت مشہور واقعہ، اور کہا کہ یہ تو میرا بھائی، میرے باپ نے پہلے حرام کیا، اس کے نتیجے میں پیدا ہوا، تو ٹھیک ہے پہلے حرام تو ہوگا لیکن بھائی تو میرا بھائی ہے نا. جبکہ شرعاً یہ غلط. حرام کے نتیجے میں جو اولاد پیدا اس کا کوئی رشتہ نہیں بنتا. بلکہ یہاں پہ بڑے دلچسپ کچھ فقہی مسائل بھی ہیں. مثلا اگر کوئی آپ سے سوال کرے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ ایک باپ اور ایک ماں کا بیٹا پیدا ہو، یہ بیٹے کی ماں تو مانی جائے، باپ نہ مانا جائے، یہ ہو سکتا ہوتا ہے. اگر کوئی نعوذ باللہ کسی کو ریپ کرے، عورت کا قصور نہیں ہے، بچہ پیدا ہو گیا، یہ اس کی ماں ہے، وہ اس کا باپ نہیں. آپ لاکھ ڈی این اے ٹیسٹ کر لیں، شریعت ایک اصول اپنی جگہ. حاکم شام کی سیاست کا تقاضا تھا کہ زیاد کو اپنے ساتھ ملاؤ، اس سے زیادہ علی کے شیعوں کو کوئی نہیں جانتا. وہ تقیہ میں چھپے ہوئے شیعوں کو بھی ڈھونڈ کے نکالے گا
کیونکہ کل تک وہ شیعہ تھا، ہمارے درمیان اٹھتا بیٹھتا، علی نے اس کو گورنر بنایا تھا، اپنا نمائندہ۔ اس سے زیادہ کام کا آدمی کون ہوگا؟ پریشر ڈالا اس نے پورے عالم اسلام پر کہ مانو اسے میرا بھائی، سب نے مانا، سگی بہن ام حبیبہ نے انکار کر دیا۔ اس نے کہا کہ میں حج پہ آ رہا ہوں اپنے ساتھ اپنے بھائی کو لے کر، کہا کہ اگر تم دونوں میرے گھر میں آئے تو میں باقاعدہ اس سے حجاب اور پردہ کروں، مجھے پتا ہے کہ وہ میرے باپ سے پیدا ہوا، لیکن مسئلہ شرعی کے اعتبار سے وہ میرا بھائی نہیں۔ ذرا سوچئے جو معاویہ سارے عالم اسلام کو یا اپنی پولیٹکس سے یا اپنی تلوار سے یا اپنے خزانے سے پریشرائز کر کے اپنی بات منوا لے، اپنی سگی بہن سے اپنی بات نہیں منوا سکتا۔ اس نے کہا دین خدا کے مسئلے پر جب میں نے ابو جہل و ابو لہب کے کوڑوں کی پرواہ نہ کی تو تم کیا کر لو؟ یہ کون ہے؟ یہ سب سے بدترین گھرانے کی مومنہ، اور یہاں نعوذ باللہ سادات گھرانے کے مومن اور مومنات جو سیدانیہ اور سیدہ ہیں، ذرا ذرا سی بات پہ دین خدا میں کمپرومائز ہے۔ فلاں رشتہ دار ناراض نہ ہو جائے، فلاں دوست کو برا نہ لگ جائے، فلاں تقریب میں شرکت کا ہمارا دل چاہتا، ہم بڑے گپ شپ کے عادی ہیں، میں نے تو زیارت حج کے سفر میں دیکھا، اور گپ شپ کے عادی ہیں تو جب تک کہ اس میز پہ جا کے بیٹھیں گے نہیں مزہ نہیں آئے۔ جس خاندان پہ ہم صبح و شام اٹھتے بیٹھتے اس لیے لعنت کرتے کہ زیارت عاشورہ میں اس خاندان پہ لعنت آئی، وہاں تو اتنی بہترین مومنہ نکلی۔ البتہ اصول وہی وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، بڑا ہے تو اللہ بڑا، نہ باپ بڑا ہے، نہ ماں بڑی ہے، نہ دوست بڑے ہیں، نہ رشتہ دار بڑے۔ أَفَرَأَيْتَ الَّذِي اتَّخَذَ هَوَاهُ نَفْسَهُ إِلَٰهُ نَفْسُهُ، کیا تم اس آدمی کو نہیں دیکھتے جو اپنے نفس کو اپنا خدا بنا لیتا؟ کیونکہ بعض گناہ تو ایسے ہیں کہ نہ رشتہ دار کہہ رہے، نہ بیوی کہہ رہی ہے، نہ شوہر کہہ رہا، ہمارا دل جا رہا۔ یہ کس سے کمپرومائز ہوا؟ یہ اپنے نفس سے۔ ایک یہ اور ایک دوسرا نام میں لے، ام حبیبہ، یہ ان خواتین میں سے ایک تھی پیغمبر کے گھر، کہ جب پیغمبر کی ایک بیوی جنگ کے لیے نکل رہی تھی، انہوں نے خاص منع کیا، خبردار کیا تو انہیں قرآن کے سورہ احزاب میں نہیں پڑھا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اپنے گھر میں بیٹھے رہے، مرتے دم تک اپنے گھر سے باہر نہیں نکلی۔ اس پہ ساری ازواج رسول کے روضے مدینے میں، شام والی روایت غلط، مگر ابو سفیان کا گھر پہ آنا اور بیٹی کا اٹھا دینا، اس حوالے سے ام حبیبہ کا نام تو سنا ہوا۔ پتہ نہیں کیوں میرا دل ایک بات کہہ رہا ہے اور اللہ کرے میں غلط، کہ اس مجمع میں 95% لوگوں نے خالد ابن سعید ابن عاص کا نام نہیں سنا ہو۔ ام حبیبہ سے بھی ایک درجے فضیلت میں آگے۔ اللہ کرے کہ میں غلط ہوں اور یہ مومنین کی اکثریت اس عظیم مومن سے آگاہ اور واقف، لیکن پتہ نہیں کیوں میرا دل یہ کہہ رہا ہے، کیونکہ میں نے دنیا کے بعض اور علاقوں جب یہ نام لیا تو پتہ چلا کہ اکثر لوگوں کو معلوم ہی نہیں کہ کون علی کا کیسا شیدائی اور کیسا وفادار، خالد ابن سعید ابن عاص، جس کے بارے میں امام کی حدیث آئی کہ پورا بنو امیہ قابل لعنت ہے سوائے خالد ابن سعید ابن عاص۔ یہ خاندان بنو امیہ کی بہت اہم شخصیت۔ ادھر معاویہ کو دکھ یہ تھا، لیکن ام حبیبہ کا ایک اسٹیٹس ہے کہ رسول کی بیوی، دکھ یہ تھا کہ ساری دنیا سے میں نے بات منوا لی، میری بہن بات نہیں مان رہی۔ خالد ابن سعید ابن عاص اس سے بھی پہلے کے لوگوں میں، اور انتہائی اہم شخصیت ان معنوں میں بنی۔ ان کے احسان کو یاد کرنا، یعنی نعوذ باللہ اسلام اور اہل بیت پہ کوئی احسان نہیں کر سکتا، ہم اور آپ، بدترین گھرانے کا بہترین انسان، اور بہترین گھرانے کے بعد افراد ایسے بن جاتے ہیں۔ دیکھیں بات یہ تاریخ نہیں پڑھنا، حالات نہیں پڑھنا، بتانا یہ ہے کہ دین خدا کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں۔ خالد ابن سعید ابن عاص کون ہے؟ سعید کا بیٹا ہے، عاص کا پوتا، اور عاص کون ہے؟ امیہ کا بیٹا ہے، جس سے پورے گھر کا نام بنو امیہ پڑا۔ بہت ہی خاندان بنو امیہ کی بہت ہی، جو کہ ان کا باپ بنو امیہ کا ایسا سردار تھا جس کا لقب تھا ذو التاج، تاج والا۔ یہ لقب کیوں تھا؟ وہ جس رنگ کا امامہ جس دن پہنتا تھا، اس دن پورے مکے میں کسی کو اجازت نہ تھی کہ اس رنگ کا امامہ پہن سکے۔
اتنی بڑی اس کی بھاری بھرکم شخصیت تھی، اگر ذرا سا میں ادھر چلا گیا تو تقریر کا انداز ہی بدل جائے. آدمی بہت اہم ہے خالد ابن سعید ابن عاص، اگرچہ خواب دیکھ کے اسلام لائے. اسلام نے کہا کہ دو چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں، ایک تعصب کی اور ایک خواب کی، سوائے حمزہ اور سوائے خالد کے. جناب حمزہ کے اسلام کا واقعہ بھی یہی ہے نا کہ وہ تو صرف غصے کے عالم میں اسلام لائے تھے، لیکن کیسا اسلام بنا. اور ایک خالد بن سعید ابن عاص رات کو خواب دیکھا کہ میں ایک جگہ کھڑا ہوں، آگے آگ کا گڑھا ہے، جلتی بھی آگ ہے، میرا باپ دھکا دے کے مجھے گرا رہا. اور رسول اللہ جن کو اس وقت ہے کہ رسول نہیں مانتے، ہاتھ پکڑ کے مجھے بچا رہے. آنکھ کھلتے ہی سوچا کس سے اس کی تعبیر پوچھوں. باپ سے پوچھنا بیکار ہے کیونکہ باپ تو خواب میں ولن نظر آ رہا، سیدھے رسول کے پاس گئے. اب یہ فیملی، عبد مناف کے دو بیٹے تھے، ایک ہاشم تھے، ایک عبد الشمس ہے. عبد الشمس ان کا دادا ہے خالد ابن سعید کا، اور ہاشم رسول خدا کے دادا. یہ خواب دیکھا، پیغمبر نے کہا بھی نہیں سمجھے، میں تمہیں بچانا چاہتا ہوں، تمہارا باپ تمہیں گمراہی میں پھینکنا چاہتا ہے. بہت دلچسپ واقعات. ایک چھوٹا سا جملہ جو میرے موضوع کے اندر، دو علاقے ایسے ہیں کہ جس کی شیعت اتنی اسٹرانگ ہے آج بھی. آج بھی کا مطلب کیا ہوا؟ 1400 سال سے. ہو سکتا ہے کہ حیدرآباد میں بہت اسٹرانگ ہو، لیکن 1000 سال سے یا 800 سال سے. ایک یمن اور ایک لبنان. لبنان وہی جہاں حزب اللہ ہے، سعودن لبنان. ایک جگہ علی کا ایک شیعہ بھیجا گیا تھا، دوسری جگہ علی کا دوسرا شیعہ بھیجا گیا. رسول خدا نے خالد ابن سعید کو یمن کا گورنر بنا کے بھیجا اور کہا کہ یہ اتنا اہم علاقہ ہے کہ اس کے گورنر تم بنو. ایسی علی کی محبت کی جڑیں وہاں مضبوط کر گئے کہ آج تک شیعت کے بہت ہی اسٹرانگ سینٹرز میں سے ایک یمن، اور ایک ابو ذر جن کو تیسرے خلیفہ نے رفض آباد میں بھیجا، پہلے شام بھیجوایا. معاویہ تک گھبرا گیا تھا کہ کیا مصیبت آئی، اس نے جناب ابو ذر کو لبنان بھیجوا. ایسی شیعت کو مضبوط کیا انہوں نے کہ آج بھی سب سے زیادہ اسٹرانگ سینٹرز میں سے ایک لبنان. یعنی علی کا چاہنے والا اور محب جہاں جا کے بیٹھتا، کمپرومائز نہیں کرتا. اور صحیح علی، خالی مسئلہ محبت علی کا نہیں، صحیح محبت علی. محبت علی تو بہت سی جگہوں پہ اس طرح ہوتی کہ علی سے محبت بھی ہو رہی ہے، شراب بھی پی جا رہی. علی سے محبت بھی ہو رہی ہے، بے پردگی بھی ہو رہی. علی سے محبت بھی ہو رہی ہے اور نمازیں بھی قضا ہو رہی. علی سے محبت بھی ہو رہی ہے اور غیبتیں بھی ہو رہی. علی سے محبت بھی ہو رہی ہے اور حرام بھی کھایا جا رہا. شام، لبنان کا جنوبی حصہ اور یمن. خالد ابن سعید ابن عاص خواب دیکھا، اسلام لے آئے. مولا نے کہا کہ میرے بعد علی میرا خلیفہ. ایسے علی کے وہ چاہنے والے بنے کہ جیسے ہی یمن میں گورنر تھے، رسول خدا کے انتقال کی خبر ملی، فوراً ریزائن کر کے آ گئے. جب یہ پتہ چلا کہ علی کے بدلے کوئی اور حکمران بن گئے. اور اس وقت کے حالات میں یہ روایتیں ہمارے یہاں کم پڑھی جاتی ہیں. جب خانہ سیدہ پہ اٹیک ہوا، یہ یمن میں تھے، واپس آ کر انہوں نے اس کا بھرپور انتقام لیا. گھر توڑ کے گھس گئے تھے اس آدمی کا جس نے شہزادی پہ ظلم کیا. مولا نے روکا کہ اے خالد ابن سعید، میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ خبردار آگے نہ بڑھنا. کبھی کبھار یہ جملے آتے ہیں نا کہ سب لوگ خاموش کیوں رہے. نہیں، خاموش جو لوگ نہیں رہے، اور ہر دفعہ ان کو ایک ہی تانا ملتا. اے ابو سفیان کے بھتیجے، تم بول رہے ہو علی کی حمایت. اے معاویہ کے فرسٹ کزن، تم بول رہے ہو علی کی حمایت. پورا خاندان بنو امیہ اٹھتے بیٹھتے ان کو ٹونٹنگ کرتا. بھائی آپ نے میلبورن میں داڑھی رکھی، حیدرآباد یا کراچی جا کے داڑھی کیوں شیو کر لی؟ کیا کریں؟ وہ دوست وہ رشتہ دار جہاں سے جاتے ہیں مذاق اڑاتے ہیں. چند گھنٹوں کا جن کے ساتھ رہنا ان کا مذاق برداشت نہیں ہوتا. کتنی بچیاں یہاں پر ہی عورتیں ہیں جو حجاب کر کے اس لیے حجاب اتار دیا کہ شاپنگ سینٹر میں یا سڑک پر یا باہر یا اسکول یا کالج میں جاتے ہیں ٹونٹنگ ہوتی. خالد ابن سعید کے پیچھے پورا خاندان پڑا ہوا، اور اس نے کہا کہ نہیں، علی والا حتیٰ خلیفہ تک نے بلا کے کہا کہ تم واپس یمن چلے جاؤ. کہا کہ نہیں، رسول اللہ نے جس عہدے پہ رکھا تھا اگر رسول کا برق جانشین بھیجے تو جاؤ.
کہ غاصب اور ظالم کے کہنے سے اس عہدے پہ نہیں جاتا ہوں. ہم سب کو بھی باتیں بڑی اچھی لگتی ہیں کہ ہم بھی ایسے ہی کریں گے، لیکن ہر ایک کا جو امتحان ہے پہلے اس میں تو وہ پاس ہو جائے. ہمارا امتحان یہ ہے کہ ابھی اس وقت کوئی غاصب ہمیں عہدے کی پیشکش نہیں کر رہا، لیکن ایک ہمیں پیٹرول اسٹیشن مل رہا ہے کہ جہاں ہمیں حرام چیز بیچنا پڑتی. ڈالر آتے کس کو برے لگتے؟ ایک ایسا جاب مل رہا ہے کہ جہاں ہماری عورت کو حجاب اتارنا پڑ رہا ہے، ڈالر آتے کس کو برے لگتے؟ اور یہ تو انفرادی گناہ ہوئے. پھر ہوتے ہیں اجتماعی گناہ. گھر سے باہر نکل کے تم نے دین کو کیا خدمت دی؟ جب تم دیکھ رہے ہو جانب حق ہے جانب باطل ہے، آپ کا ساتھ دینے کے لیے تم نے کیا خدمت کی؟ بدترین گھرانے سے اتنے بہترین مومن نکلے. یہ جو ہمارے علماء کہتے ہیں کہ ہمارے سر عقیدت و احترام میں جھکتے خالد ابن سعید ابن عاص کے سامنے. چھٹے امام نے فرمایا کہ بنو امیہ کا آدمی ہمارا ایسا وفادار بنا کہ ہمارے اپنے خاندان کے بعض افراد اتنے وفادار نہ نکلے. تو جو اچھے گھرانوں کے مومن گھرانوں کے جن کے خاندان میں سالوں سے یا پشتوں سے یا اگر سید ہے تو خود معصوم کے زمانے سے دین چلا رہا، کیا یہ اس لیے امانت دی گئی ہے کہ یہاں لا کے ضائع کر دی جائے اور برباد کر دی؟ پر یاد رکھیں، ایک فارسی کا شعر میں اکثر پڑھتا ہوں، شعر کا تو وقت نہیں ہے، ترجمہ ہی کافی، کہ میرے پاؤں میں کانٹا چبھا تھا، میں کانٹا نکالنے کے لیے جھکا اور اب جو اٹھا تو قافلہ 100 سال آگے جا چکا. آج کی دنیا بہت فاسٹ دنیا. ذرا سی بھی اگر آپ نے غفلت برتی کہ بھائی پہلے اپنے آپ کو اسٹیبلش کر لے پھر دیکھیں گے کمیونٹی میں کیا ہو رہا، بہت دور معاملہ پہنچ جائے. ذرا سے پہلے بچوں کی اسکول کالج کی تعلیم شروع کمپلیٹ ہو جائے پھر دیکھیں گے ان کو کتنا دین سکھانا. قافلہ 100 سال آگے جا چکا ہوگا. 28 رجب کے سفر کو 2 پیغام. پہلا پیغام 28 سے پہلے کی تاریخ ہے، چاہے وہ فتح خیبر، چاہے وہ 7ویں امام کی گرفتاری ہو، اور چاہے وہ شب معراج ہو وہاں بھی یہ پیغام ملا، اور چاہے وہ روز مبعث. کہ گھر کے اندر اوڑھ کے بیٹھنے کا نام اسلام نہیں. تمہیں باہر نکل کے بھی رب کا فکبر. اور 28 رجب کا دوسرا پیغام، اسلام کی قیمت کو پہچان، اسلام کی اہمیت کو پہچان، جس کے لیے اکبر کا کلیجہ اور عباس کے بازو قربان کر دیے جائیں، اس سے زیادہ قیمتی چیز کوئی نہیں. تمہیں یہی دیکھنا ہو کہ آخر اس جہاد کربلا میں 28 رجب خالی مسائب پہ آنسو بہانا کافی نہیں ہے، تمہارا حصہ کیا ہے کربلا کے پیغام کے حوالے سے. اب وقت بہت گزر گیا اور مجھے چونکہ صبح یا کل مجھے جانا ہے، بہت میری لمبی فلائٹ ہے، تقریباً 48 گھنٹے کی. اس اعتبار سے میں اس سے زیادہ کچھ کہنے کی پوزیشن میں. ہر 28 رجب یہ پیغام دیتی ہے کہ آج اگر حسین مدینے سے نکل رہے ہوتے تو کیا تم تیار ہو جاتے حسین کو جوائن کرنے کے لیے؟ الحمدللہ تیار ہو جاتے، مگر اس کے لیے وطن چھوڑنا پڑتا. وطن اس طرح نہیں چھوڑنا پڑتا ہے کہ کراچی سے میلبرن آ گئے. وطن اس طرح چھوڑنا پڑتا ہے کہ میلبرن سے ٹمبکٹو جانا پڑے گا، یعنی ساری زحمتیں سارے آرام قربان کرنا پڑیں گے اگر دین کو ضرورت پڑے. کیا تم 28 رجب کے لیے تیار ہو؟ اس کے لیے اپنی اولاد قربان کرنا ہو، اس کے لیے اپنے گھر والوں کو قربان کرنا ہو. حلال و حرام تو چھوڑو، اس کے لیے 3 دن کے فاقے کرنا ہوں گے. تو یہ ہوتا ہے نا کہ مولانا اگر حرام نہ کرے تو اتنے پیسے نہیں آتے. آتے تو ہے نا، اتنے نہیں آتے. 28 رجب کا پیغام تو کچھ نہیں دے. اور 3 دن کے فاقے بھی میں نے اس لیے کہے کہ تذکرہ عموماً کربلا کے مردوں کا ہوتا، ورنہ کربلا کے بچے اور کربلا کی خواتین تو خدا معلوم کتنے دن تک بھوکے اور پیاسے. 28 رجب کے قافلے کا خلاصہ سورہ مدثر کی 3ری آیت، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ. اپنے رب کی عظمت اور اپنے رب کی بڑائی بیان کر، دکھا دے دنیا کو کہ رب کتنا بڑا، جس کے لیے پورا گھر قربان کر دیا جائے، جس کے لیے زینب کی چادر قربان.
रब्बका फकब्बिर का सही पैगाम मुसल्ले पर बैठकर कम दिया जाएगा, नो के नेजा पे कटा हुआ सर जरूर यह पैगाम देगा, आके देख वो कौन रब है, रब्बुल हुसैन, जिसके लिए हुसैन ने इतनी बड़ी कुर्बानी दी। और यहां पे छोटी सी बात और अर्ज कर दूं और उसके बाद मसाइब को तारीख के एतबार से आपके सामने पेश करूं। मगर देखिए इन हालात और मौक़ों पर भी आका को अपने चाहने वालों का ख्याल कितना कि कुर्बानी मांग रहे हैं, कुर्बानी हुसैन नहीं मांग रहे, कुर्बानी दीन और अल्लाह मांग रहे हैं। हुसैन तो तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। जब आखिरी रुखसत के लिए आका सज्जाद के पास आए थे तो मसाइब के सारे पहलू तो आप सुनते हैं, मगर ये भी याद रखिए कि उस वक्त आका सज्जाद को एक दुआ तालीम दी थी, बेहक़ काफ़ा या ऐसीन व यासीन व कुरान हकीम, और कहा था कि ये हमारे शियों को ये तोहफा पहुंचा देना कि जब कोई बड़ी मुसीबत और परेशानी आए, दुनिया से जाते जाते भी हुसैन अगर आपसे एक ख्वाहिश ये जाहिर कर गए हैं कि किसी गरीबुल वतन की मौत की खबर पाओ तो मेरी मौत को याद कर लेना, और कभी पानी पियो तो मेरी प्यास को याद कर लेना, तो साथ साथ आपको ये तोहफा भी देंगे। हुसैन दुनिया से जा रहा है ज़ैनब और कुलसूम के लिए नहीं, आज तक मेलबर्न में रहने वाले मोमिनीन के लिए खास सज्जाद के जरिए से वो तोहफा दुआ पेश कर रहे हैं। देखें ये आखिरी रुखसत तो हुसैन की 10 मुहर्रम को हुई, और किससे हुई? इन सैतानियों से जो करबला रसूल के रोजे और मां के कब्र से आखिरी रुखसत तो 28 रजब को हुई। 28 रजब की तारीख के हवाले से अक्सर मैं कहता हूं कि अगर आप जरा सा चश्मे तखय्युल को हरकत में लाएं तो ये तफसील चाहे किताब में ना लिखी हो, लेकिन वाकई आदमी का दिल गवाही देगा कि इसी तरह तो वाकया पेश है। 48 घंटे पहले गवर्नर मदीना का कासिद आता है ना, फर्जंद रसूल गवर्नर मदीना ने एक अहम काम से आपको बुलाया, फरमाया कि मैं ईशा के बाद आऊंगा। हुसैन ईशा तक अपने घर में रहते हैं, बैतुल शरफ जिसकी दीवार नाना की कब्र से मिली हुई। ईशा की नमाज के बाद जो हमेशा मौला हुसैन का तरीका कार रहा है, 2 रकात नमाज पढ़ी, हर अहम काम पर जाने से पहले, हर अहम काम को अंजाम देने के बाद, और नमाज पढ़ने के बाद बाकायदा तैयार होकर घर से बाहर निकले। तैयारी क्या होती? सर पे रसूलुल्लाह का अमामा पहना, कंधे पे अपने बाबा अली की चादर पहनी, पाँव में रसूलुल्लाह के मोजे पहने, हाथ में मौला अली का असा लिया, घर से तैयार होकर निकले। ज़ैनब कुबरा की निगाह पड़ी, और निगाह पड़ी इन मानों में नहीं कि इत्तेफाकन नहीं, तो ज़ैनब की सारी जिंदगी का तरीका है जब तक भाई जागता रहता है ज़ैनब भी जागती रहती, और जब हुसैन न रहे तो ज़ैनब का तरीका सकीना के साथ बन गया, जब तक सकीना जागती रहती है ज़ैनब जागती रहती। ज़ैनब जब तक कि भाई बिस्तर पे न जाए, ज़ैनब बिस्तर पे नहीं जाती है। एक मर्तबा देखा कि आज मेरा भाई ईशा के बाद बिस्तर पे जाने के बजाय घर से बाहर निकल रहा। अगर भाई ने मुझसे कुछ नहीं कहा तो ज़ैनब अजमत इमामत को जानती है, सवाल नहीं करेगी, सिर्फ एक फरीदा अंजाम दिया कि सीधा आई अपने घर में जो बराबर सारे घर मिले हुए, कौन से बड़े बड़े हमारे मेलबर्न जैसे घर, छोटे छोटे हो गए। हम सो चुका है, मोहम्मद सो चुका है, 10 साल के बच्चों को बेदार किया, बच्चे घबरा के आंखें खोलते, अम्मा क्या बात? कहा कि मामू, तुम्हारा मामू अभी अकेला दुश्मनों की जाने गया, बेटा और बेटा मोहम्मद, मेरा दिल घबरा रहा है मामू के साथ साथ, एक दाई तरफ चले एक बाई तरफ चले, और खबरदार माँ ये ना सुने कि किसी ने अगर मामू की शान में गुस्ताखी की है तो वो सलामत न रहने पाए, वो ज़बान खींच ले। अगर कोई
मामू को गुस्ताख आमेज निगाहों से देखे तो आंखें निकाल लेना। जाओ बेटा ऑन, जाओ बेटा मोहम्मद ऑन, मोहम्मद चल। और ज़ैनब वापिस आके मुसल्ले पे बैठ। इधर ये मंजर उम्मे फरमा ने भी देख लिया, घबरा के कासिम को बेदार किया। कासिम 13 साल का बच्चा एक मर्तबा गहरी नींद में है, घबरा के आंखें खोली। अम्मा क्या बात है? कहा कि मैंने अभी अभी अपनी शहजादी को देखा, और मोहम्मद को तैयार करके भेज रहे हैं, तुम्हारा चचा अकेला गया है, अगर तुम्हारा बाबा जिंदा होता तो मैं तुम्हें ज़हमत न देती। बेटा कासिम जाओ चचा के साथ और अपने बाप की नियाबत करो। कासिम चले। मैं लैला ये मंजर देख लिया, घबरा के अकबर को बेदार की। अकबर बेटा तेरा बाप दुश्मनों के दरमियान अकेला गया है। मैं लैला को तो जुमला भी पूरा न करना पड़ा। जवान और गैरतमंद बेटे ने सुना मेरा बाबा अकेला गया है, तड़प के तलवार हाथ में ली और इसी हालत में दीवार जरा सा, दीवार का बड़ा फासला है, दूसरी जानिब अब्बास का। एक बार बाबुल हवाइज अलमदार करबला वारिस से अली सरदार वफा अब्बास से अलमदार ने अजीब मंजर देखा। रात का वक्त है, बिस्तर पे लेटे हैं, नन्हे बच्चे को, नन्हे बेटे को सीने पे लेटा के खिला रहे। क्या देखा? ज़ौजा अब्बास लुबाबा हुजरे में दाखिल हुई, आके शौहर की पायती आके खड़ी हो गई। अब्बास की निगाह पड़ी, देखा कि आंखों से आंसू जारी है। घबरा के कहा खैरियत तो है? कहा मुझे नहीं मालूम कि क्या तफसील है, बस मैंने देखा बराबर घर के सहल मेरी शहजादी बाल खोल के आसमान के नीचे खड़ी है और मेरे भैया को खैरियत से वापस लाना। अब्बास जिंदा हो और ज़ैनब की आंखों में आंसू आ जाए। वो एक मरतबा गैरतमंद शेर घर में हाथ में तलवार उठाई, एक बार निगाहें नीची करके गए, हाथ जोड़े। अभी आपका गुलाम जिंदा, अभी आपका गुलाम जिंदा है, आप बाल खोल के फरियाद क्यों कर रही हैं? ज़ैनब ने कहा अब्बास मेरा माजाया दुश्मनों के दरमियान अकेला है। अब एक अजीब काफिला चला। एक मर्तबा गवर्नर मदीना के महल के दरवाजे पे रोक दिया गया। अब्बास खानदान बनी हाशिम को संभालो, जब तक कि मैं ना बुलाऊं अंदर ना आना। आका ने जो बातें की वो आपको मालूम है। एक बार मरवान के जुमले पे आका को जलाल आ गया, आवाज बुलंद होना है। अब्बास दरवाजा तोड़ के नंगी तलवार लेके गवर्नर के महल में दाखिल हुए। 18 जवान साथ में है। मेरा दिल चाहता है अब्बास आज तो आका उससे बात कर रहे हैं। खाली आवाज बुलंद हुई तो तड़प उठे। आज जब करबला में खड़े होके कह रहे हो और ये जुमला है मकातिल में कि जब हुसैन ने हल्मे नासिरीन कहा था, एक बार शहीदों के लाशें तड़पने लगे थे, आका हम आज भी मदद को तैयार हैं, वक्त ने हमको रोक दिया। हुसैन ने कहा अपने सिपाहियों को रोक। और एक बार गवर्नर मदीना के महल से बाहर निकले। आए मदीने वालों, आखिरी बार ये मंजर देख लो। फातिमा का भरा घर है, फातिमा का आबाद घर है। अब जो ये घर लुटेगा, अब जो ये घर बर्बाद होगा तो क़यामत ज़ुहूर इमाम दोबारा ये आबादी ना आएगी। लेकिन हुसैन महल्ला बनी हाशिम में दाखिल हुए, घर के दरवाजे पे पहुंचे, रुक गए। जवाना ने बनी हाशिम को देखा, कहा हर एक अपने अपने कमरे में जाके आराम से लेट जाए, हुसैन आखिर में दाखिल होगा घर में। सारे हुक्म इमाम और मोहम्मद अपने कमरे में गए, कासिम अपने कमरे में गए, लैला को इत्तला देने अकबर गए। अब्बास को भी हुक्म मिल चुका है। अपने हुजरे में अब्बास पहुंचे। आखिर में जैसे ही हुसैन बैतुल शरफ में कदम रखा, ज़ैनब की निगाह हुसैन पे पड़ी। बेख्तियार पहले तो शुक्र के सिजदे में गिर पड़ी। शुक्रन लिल्लाह, मेरा माजाया गया और आ गया। शहजादी आज आका कुछ देर के लिए गए और आ गए तो आप इतनी परेशान थी, और कल जब आशूर के सेपहर के सवार होके इस तरह से गए कि हुसैन तो वापस ना आए, खाली दुल्हना वापस आ रहा है। तो शहजादी क्या क़यामत गुजरेगी उस वक्त? लेकिन अभी तो तमहीद करबला है ना। हुसैन एक मर्तबा हुजरे में आए, सर से अमामा उतारना चाहते हैं। ज़ैनब आगे आई, कहा भैया ये तो बता दे आधी रात के वक्त गवर्नर मदीना के महल में क्यों बुलाया गया? हुसैन बहुत बड़ा इम्तिहान देने जा रही,
किसी नबी और किसी वसी ने आज तक इतना बड़ा इम्तिहान न दिया, लेकिन ये इम्तिहान हुसैन दे नहीं सकता जब तक ज़ैनब साथ में न हो। ज़ैनब को बताना जरूरी। कहा कि बहन ज़ैनब, मुआविया मारा गया, यजीद नया हुक्मरान बना, मुझसे यजीद की बैत तलब की गई। ज़ैनब घबरा के, भैया तो तूने क्या जवाब दिया? शरीकतुल हुसैन बनने जा रही है ज़ैनब, पहले भी थी लेकिन आज से सही मानो। हुसैन ने कहा ज़ैनब के बताओ मैं क्या जवाब। ज़ैनब घबरा गई, भैया ये तूने क्या सवाल कर ली? कहा नहीं ज़ैनब, तुझे जवाब देना, यजीद की बैत मांगी गई है, बता मेरा जवाब क्या हो। जब 3 मरतबा हुसैन ने कहा तू बता, तो अब ज़ैनब को जलाल आ गया, भैया मुझ में और तुझ में क्या फर्क है? जो तेरा नाना है वही तो मेरा नाना है, जो तेरा बाबा है वही तो मेरा बाबा है, जो तेरी माँ है वही तो मेरी माँ है, जो खून तेरी रगों में है वही लहू तो मेरे बदन में है, जो दूध तेरी ग़िज़ा बना था वही शीर ज़हरा तो मेरी ग़िज़ा है। हाँ कोई फर्क है तो एक ही फर्क है, अली का मामा है हुसैन के सर पर, और अगर ज़ैनब है तो ज़हरा की चादर ज़ैनब के सर पे है, और तो कोई फर्क नहीं है। हुसैन ने कहा लेकिन ज़ैनब जवाब तुझी को देना है। ज़ैनब ने कहा भैया क्या मेरा इम्तिहान ले रहा? हुसैन ने कहा नहीं ज़ैनब, इम्तिहान नहीं, तेरा मशवरा मांग रहा हूं। बस अब वाकन फातिह खैबर की बेटी को जला डाला। एक मर्तबा का भैया तू और यजीद की बैत कर, इनकार कर दे। हुसैन ने कहा लेकिन इस इनकार की बड़ी कीमत देना पड़ेगी और बड़ा जिहाद करना पड़ेगा। अली की बेटी ने उसी जलाल की आलम में कहा तो भैया क्या हुआ, हर कीमत देंगे और हर जिहाद करेंगे, बता क्या जिहाद करना है? का पहला तुम कि हर जिहाद एक मैदान में होता, ये इनकार वाला जिहाद 2 मैदानों में होगा। करबला के मैदान में भी जाना है और शाम के मैदान में भी जाना है। ज़ैनब ने कहा भैया फिक्र की बात नहीं है, दोनों इम्तिहान देंगे, दोनों मैदानों में जाएंगे, करबला में भी जाएंगे, शाम में भी जाएंगे। भैया ऐसा क्यों ना करें कि काम तकसीम कर ले, आधे काम तू करेगा, आधे काम ज़ैनब करेगी, एक मैदान तू ले ले, एक मैदान ज़ैनब को दे दे, करबला तेरी क़यादत में लड़ी जाएगी और शाम का मैदान ज़ैनब के हवाले कर दे। लेकिन भैया करबला में बहन हर जगह भाई का साथ देगी, क्या शाम में भाई आएगा बहन का साथ देने के? मुझे नहीं मालूम आका ने क्या कहा होगा, लेकिन मैं होता तो हाथ जोड़ के कहता शहजादी आका का वजन तो करबला में रहेगा, लेकिन कटा हुआ सर नो के नेज़ा पर, करबला से कूफा, कूफे से शाम, हर मंजिल पे बहन के साथ साथ चले। शरीकतुल हुसैन ज़ैनब 28 रजब की रात करीब आ रही है। एक मरतबा काम तकसीम किया जा रहा है। भैया तू मर्द है, खेमे के बाहर के काम तेरे हवाले, मैं औरत हूँ, खेमे के अंदर के काम मेरे हवाले। हर शहीद को तैयार करके मैं भेजूंगी, घोड़े पे तू सवार कराना। भैया शहीद का लाशा तू लेके आना, बाल खोल के मातम ज़ैनब कुबरा करेगी, और भैया बच्चे भी तकसीम कर ले, लड़के तेरे हवाले, तू मर्द है, लड़कियां मेरे हवाले, मैं औरत हूँ। असगर अब तेरे पास रहेगा तो करबला में, अब सकीना में रहेगी तो मेरे पास शाम में, और भैया असगर के गले में तीर लगेगा तो तेरी गोद में, और सकीना के गोशवारे छिनेंगे और बच्ची के तमाचे लगेंगे तो ज़ैनब की गोद में। भाई और बहन में तय हो गया। लेकिन 28 रजब की जब सुबह आई, एक मरतबा हुसैन को अभी बाकी घर वालों को बताना, अजीब रिवायतें हमारे पास आ रही हैं, तफसील में जाने का मौका नहीं है, कल वर्किंग डे भी है, बस आखिरी जुमले। एक बार आका सबसे पहले नाना के रोजे पे आए। नाना जिस मकसद के लिए आपने हुसैन को पाला था, अब वो वक्त आ गया है, आपका हुसैन जाना चाहता है। जुमला सुनिएगा, इसी पे इख्तिताम में मसाइब होंगे। हुसैन ने सलाम किया, खाली सलाम का जवाब मिला। लफ्ज़ खाली को मतलब क्या, ये मैं आखिर में समझाता हूँ। खाली सलाम का जवाब मिला। माँ की कब्र पे आया, अम्मा जिसके लिए तूने गर्मियों में चक्की या पीस के मुझे पाला था, वो वक्त आ गया। और उसके बाद घर में दाखिल हुई। सबसे पहले उम्मे हानी की निगाह पड़ी, देखा हुसैन सफर के लिबास में, सगी फूफी अली की सगी बड़ी बहन। घबरा के कहा बेटा ये कौन सा लिबास पहना हुआ है? कहा कि नानी ये सफर का लिबास है। कहा बेटा 3 दिन से मैं जिन्नात के रोने की आवाज सुन रही हूँ,
ہوں اور مجھے پتا ہے جب میرے گھر پہ کوئی مصیبت آتی ہے جنات رونے لگتے ہیں. خدا خیر کرے تو اپنا یہ سفر ملتوی نہیں کر سکتا. حسین نے سر جھکا کے کہا پھوپھی بابا ہی نے مجھ سے ایک وعدہ لیا ہے. ام ہانی نے علی کا نام سنا خاموش. آگے بڑھے. ام سلمہ کے خیمے میں کمرے میں گئے. ام سلمہ نے سر سے پیر تک حسین کو دیکھا. گھبرا کے کہا حسین کہاں کا سفر ہے کہاں کا سفر ہے؟ کہا نانی میں عراق جا رہا ہوں. بس عراق کا نام سنا عراق کا نام سننا ہے تو آپ کی ام سلمہ کہتی ہے بیٹا عراق نہ جا کیونکہ میں نے تیرے نانا رسول خدا سے سنا تھا جب میرا حسین عراق جائے تو اس طرح رخصت کرنا جیسے مرنے والوں کو رخصت کیا جاتا ہے, جیسے جنازے کو رخصت کیا جاتا ہے, جیسے میت کو رخصت کیا جاتا ہے. ام سلمہ اہل بیت کے راز جانتی ہیں. حسین نے کہا کہ نانی آپ نے خالی نانا سے سنا کہ یہ تو میں آپ کو کربلا دکھا بھی دوں. ایک بار تڑپ کے کہا بیٹا ذرا مجھے دکھانا تو. حسین نے اپنا ہاتھ ام سلمہ کی آنکھوں میں رکھا. ام سلمہ نے دیکھا کہ سارا منظر بدلا. اب مدینہ نہ رہا, ایک ایسا صحرا نظر آ رہا ہے جس میں جگہ جگہ لاشیں پڑے ہیں, جگہ جگہ تیر و تلوار کے نشانات ہیں. ایک بار دیکھتے دیکھتے گھبرا گئی. مدینہ شہر 28 رجب کی سپہر ام سلمہ کی نگاہ پڑی. گھبرا کے کہا بیٹا یہ کون سا بدن ہے جس کے الگ الگ ٹکڑے نظر آ رہے ہیں؟ کوئی ٹکڑا یہاں کوئی ٹکڑا وہاں ہے. ایک بار حسین نے کہا نانی یہ میرے حسن کا یہ میرا بھتیجا قاسم ہے جو اس طرح گھوڑوں کی ٹانگوں تلے پامال ہوا کہ دائیں پسلیاں ٹوٹ کے بائیں طرف چلی گئی اور بائیں پسلیاں ٹوٹ کے دائیں طرف آ گئی. گھبرا کے کہا اور یہ کون نوجوان ہے جس کے کلیجے میں برچھی کا پھل لگا ہے, وہ زمین پہ گرا ہے اڑیا رگڑ رہا ہے؟ کہا نانی یہ میرا اکبر ہے کلیجے میں برچھی کا پھل کھائے ہوئے. ایک بار ام سلمہ کی نگاہ پڑی. کہا بیٹا یہ کون ہے جس کا سیدھا ہاتھ تو کٹ چکا ہے اب الٹے ہاتھ میں تلوار ماری جا رہی ہے اور یہ اس کے سر پہ گرز لگا؟ کہا یہ میرے بابا کی نشانی میرے لشکر کا نام تھا عباس ہے. اور ایک بار گھبرا کے کہا بیٹا یہ کون شخص ہے جو پہچانا نہیں جا رہا کیونکہ اس کے چہرے پہ خون ہے اور اس کے ہاتھ پہ گندا سا لاشا ہے؟ حسین نے کہا نانی یہ آپ کا حسین ہے جو اپنے اصغر کو پانی پلانے لے گیا, پانی تو نہ ملا, تیرے دفعہ گلے میں لگا. گھبرا کے کہا اور بیٹا یہ کون بی بی ہے جو ایک ٹیلے پہ کھڑی ہے, کبھی سامنے دیکھ رہی, کبھی مدینے کا رخ کر رہی, کبھی آسمان کو دیکھ رہی. نانی آپ نے نہ پہچانا یہ آپ کی نواسی زینب ہے جو بھائی کے ذبح کیے جانے کا منظر دیکھتی, کبھی آسمان کو دیکھتی, کبھی کہتی نانا ذرا آگے دیکھ میرے مجاہد بھی کیا گزر رہی ہے. مگر زینب نے 28 رجب کو مدینے میں کربلا خالی رسول کو پکارا نہیں. جب یہ قافلہ واپس آیا آج حسین نے الوداعی سلام کیا, زینب آ کے سب سے پہلے روضہ رسول پہ پہنچی اور ایک مرتبہ کہا نانا آپ کی نواسی سفر سے آئی ہے, اپنا سلام آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہے, آنے والا تحفہ لے کے آتا ہے. اس سفر سے میں 2 تحفے لائی ہوں اور یہ کہہ کر پہلے تو ایک لہو بھرا ہوا کرتا قبر رسول میں بچھایا. قبر رسول سے فقط سلام کی آواز نہ آئی, فریاد کی آواز آئی. اس طرح سے پیغمبر رو رہے ہیں, ماتم کر رہے ہیں, مسجد کی دیواریں بلند ہوئی. ایک بار زینب کہتی ہے نانا خالی یہ دیکھ کے رو دی, ارے کاش میں تجھے بتا سکتی میری قبر کی کیا حالت ہے. تو سے شام کربلا سے کوفہ تیری زینب نے سارے راستے اتنے گھوڑے کھائے, اتنے گھوڑے کھائے. خداوندہ صاحبان ایمان کے ناصروں کا واسطہ یہ دنیا اور آخرت کی ہر غم اور پریشان, دنیا اور آخرت کی ہر مصیبت و پریشان, دنیا اور آخرت کے ہر ہم و غم, ان سب سے محفوظ فرما اور غم حسین اور غم اہل بیت کے علاوہ ہمیں کوئی غم عطا نہ فرما. خداوندہ جس گھر پہ حسین کے قافلے کی روانگی اور تمہید کربلا کے مسائل بیان ہوئے اس پہ اپنے رحمت برکت اور نعمت نازل فرما. خداوندہ حاضرین مجلس کو اور بانیان مجلس کو اپنی اولادوں کی ساری خوشیاں نصیب فرما. خداوندہ ہمارے تمام بیماروں کو, خصوصاً بعض مومنات اور مومنین کینسر کے مریض ہیں,
سرجری کے مرحلے میں داخل ہونے والے، خدا بندہ تجھے واسطہ بیمار کربلا کی بیماری کا، خدا بندہ تجھے واسطہ سکینہ کی بیماری کا، ان تمام بیماروں کو شفا کاملہ عطا فرما۔ خدا بندہ جو لوگ آج کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کی تمام حاجتوں کو پورا فرما، اور ہم سب کو خصوصاً وہ اسلام جس کی خاطر حسین نے بھرا کر قربان کر دیا، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ان مظالم کے انتقام کے لیے امام زمانہ کے ظہور میں تاج ماتم حسین